ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ خداوند کے کاموں میں نوجوان بچے جو ہیں our youth must participate. The world is, the future is of next generation. So we must train them with the religious education and our worship style and with the word of God, especially the word of God. ابھی وقت ہے کہ ہم دعا میں جائیں اور آج کے کلام کے لیے دعا کریں. Reverend Bruce is with us and we are very happy to have him here. I request Mr. Reverend Bruce to come and pray for the word of God. Let us pray together. Oh, gracious God, you, the giver of every good gift, particularly the gift of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, we lift up our prayers to you for the word that you bring us and bring alive to us in Scripture. Guide us by that word as you guided people by stars and earthquakes and fires and storms and even a still small voice. Guide us always by your word, that we might be your faithful people, knowing and serving you, following the words and the responsibilities that we have been given by your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, the one born in a manger, raised and became the King of Peace, the Prince of the world, the light that shines in darkness. Guide us by that person as that person comes alive in our lives as we follow Jesus Christ. For it is in his name that we pray, and for his sake. Amen. کرسمس جو ہے وہ مسیحوں کی زندگی میں بہت ہی ایک بڑے تہوار کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ اسے منائیں. بڑا اہم تہوار ہے کرسچینٹی میں. کرسمس کا لفظ جو ہے دیٹ از ایکچولی ان اولڈ ایج اٹ واز کرائسٹ ماس. کرائسٹ جو ہے وہ گریک کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے انوائنٹڈ, اور یہ ہبریو زبان کے مسیحا جسے ہم کہتے ہیں, یہ بین اسی لفظ کو دیٹ از ایکولنٹ ورڈ ود دا مسیحا آف ہبریو لینگویج. ماس کہتے ہیں سیلیبریشن کو, اور خصوصی طور پر جب کرسچینٹی میں ماس کا ذکر آتا ہے, یہ کیتھولک چرچ ہے جو فنڈامنٹل چرچ تھا, اس میں ماس کا, وہ آج بھی عبادت کو ماس کہتے ہیں, اور ماس کا مطلب خصوصی طور پر یہاں پر یہ گنا جاتا ہے کہ سب پر گاڈ لارڈ سب پر جو ہے. لیکن ٹریڈیشنل انگلش میننگ جو ہیں وہ اگر دیکھے جائیں تو اس کا مطلب ہے ریلیجس فیسٹ. تو کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں کہ کرائسٹ ماس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند کے یسوع کے آخری کھانے کی بات ہے. لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرف دیکھیں تو اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں. بہت سارے ریسرچر جو ہیں, محققین جو ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم ماس کے مطلب کو ٹریڈیشنل انگلش میننگ میں لیں تو اس کا ریلیجس فیسٹ which is arranged in the honor of some specific person. تو یہ
کرائسٹ ماس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تہوار ہے جہاں پر ہم ایک ایسا خوشی کا مظاہرہ، ایک ایسی دعوت اور ایسا ایک پروگرام کرتے ہیں جو خداوند کی شان میں ہوتا ہے، یسوع کی شان میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ 1038 میں 1038 عیسوی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کرسمس کا لفظ جو ہے وہ دنیا میں سامنے آیا، لوگوں کو پتہ چلا، استعمال ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم اکثر کرسمس پر جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں، وی سے میری کرسمس، ہم بڑی خوشی سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ میری کا مطلب بڑا آسان ہے، سارے لوگ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے خوش ہونا، خوشی منانا، اچھی فیلنگ رکھنا، ہنسنا، خوش ہونا، اس کا مطلب ہے۔ کرسمس میں نے بتایا آپ کو، یعنی خداوند کی پیدائش کے دن پر آپ ہنسیں، خوش ہوں، اور خوش ہونے کی بات بھی ہے۔ ہمارا نجات دہندہ، پوری دنیا کا نجات دہندہ جو ہے، اس کی سیلیبریشن ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے that is coming close. This December belongs to Lord Christ's birth. So whole month is celebrated as a very special event, and we hold so many programs in different churches and at different levels. We manage so many programs to celebrate the birth of Christ. That is really a very important event, very important, which changed the face of the earth. کلی طور پر اس دنیا کا نقشہ جو ہے، چہرہ جو ہے، وہ مسیح یسوع کی آمد نے بدل دیا۔ اس لیے یہ یقیناً ایک بہت بڑا دن ہے۔ ہم اردو میں، پنجابی میں، ہم پاکستان، انڈیا میں ہم بڑا دن اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو بڑا دن کہہ کر ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ this is very very big day. The day of the birth of Christ is very big. اور یہ ہم سب کے لیے خوشی کا مقام بھی ہے، because Jesus was a redeemer, was a savior was born. ہمارے گناہوں نے جو دیوار کھڑی کر دی تھی، اس کو گرانے کے لیے، انسان کو خدا سے ملانے کے لیے خدا خود جو ہے، how wonderful, God himself came to this earth. اپنی جگہ جو ہے، بلندی کی جگہ جو ہے، کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ heavenly kingdom came to earth. heavenly kingdom یعنی خدا خود جو ہے وہ اس زمین پر آ گیا تاکہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ جو ہے وہ کر سکے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو میری کرسمس کہتے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو نجات دہندہ کی آمد جو ہے وہ مبارک ہو، آپ خوش ہوں۔ You get married because you get happy because a Lord, a Redeemer, a Savior has born and has brought salvation for you, for me, for all of us. That is really a time of great happiness for all of us. جیسے کہ میں نے کہا کہ کرسمس جو ہے وہ صرف مسیح یسوع کی مسیح یسوع کا جنم دن صرف نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی خوبصورت تصویر موجود ہے، ایک انتہائی پیاری تصویر جو ہے، جس طرح میں نے بھی گزارش کی کہ یہ دن جو ہے یہ ہمیں یاد کرواتا ہے، it reminds us, we must remember. ہم اپنے آپ کو کھو نہ دیں۔ ہم کرسمس پہ، عام مسیحوں کا کرسمس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ They buy new clothes, they paint their houses, they clean their houses, they get clothes and other things for their children, and that's all. کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کرسمس ایکچولی ہے کیا؟ Do I need to understand it?
This is the idea, this is the thought we all have to keep in our minds کہ کرسمس ہے کیا. اس کو سوچنا تو چاہیے ایک دفعہ کہ جو ہم دن منا رہے ہیں, جس پر ہم بہت خوش ہیں, جس پر ہم نئے کپڑے پہن رہے ہیں, what is that? What is Christmas? Why Lord needed to come down? کیا ضرورت تھی اور کیا کیا اس نے قربانیاں دیں. تو کیا میں صرف ایک عام بندے کی طرح, جس طرح ایک عام بندے کی جو ہے وہ جنم دن مناتے ہیں, یسوع کا بھی جنم دن منا کے کیک کاٹ کے کپڑے پہن کے, oh is that enough? اگر ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کو اتارتے نہیں ہیں, اگر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں اپنے یسوع کو اتارتے نہیں ہیں, اس کو فالو نہیں کرتے, اس کو جگہ نہیں دیتے, ایک سچے مسیحی ہونے کا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کرتے, how can we celebrate Christmas in a good way? کپڑے پہن لینا, چرچ میں چلے جانا, عبادت میں شریک ہو جانا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. It shows our happiness. لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ من کی تیاری جو ہے, ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں, ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں, کرسمس ٹری لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں. How much happy we get to see that. Wow. ہم کپڑے نئے خریدتے ہیں, پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, we get happy. Oh, I'm looking good. Oh, great. Wow. تو کیا خدا خوش نہیں ہوگا جب وہ اپنی کریشن کو ایک بدلا ہوا انسان دیکھے گا, جب وہ اپنے لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ سچ مچ جو ہیں, یہ سچ مچ کے مسیحی ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسیحی کے گھر میں پیدا ہو جانا, مسیحی کہلوانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. جب تک آپ ایک اچھے مسیحی کی زندگی نہیں گزارتے, جب تک آپ کلام پاک کے مطابق آگے نہیں بڑھتے, تب تک آپ نام کے مسیحی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تتر بتر ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی پیار و محبت نہیں ہے, کوئی جو قوم والا نظریہ ہے, جو قوم والی سوچ ہے, وہ مجھے I'm sorry to say لیکن مجھے تو نظر نہیں آئی. اور یہ اسی وقت نظر آتی ہے جب ہم مسیح کے سچے دل سے فالوور جو ہیں وہ بنتے ہیں. مسیح چاہتا ہے, کلام پاک میں لکھا ہوا ہے, ویسا ہی مزاج رکھو, پولس کے خط میں, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا. مسیح یسوع کا چال چلن, God himself, Jesus Christ came down. There was one reason to bring salvation to the world. There was another reason to give a role model to human beings. He lived 33 years on this earth, اور اس نے ایک خوبصورت, ایک شاندار زندگی گزار کر, جس میں ڈیووشن موجود ہے, جس میں کمٹمنٹ موجود ہے, جس میں فیتھفلنس موجود ہے, جس میں ہارڈ ورک موجود ہے, جس میں ٹروتھفلنس موجود ہے, جس میں بہت ساری پیار موجود ہے, قربانی موجود ہے, صبر موجود ہے, اور ذمہ داری کا احساس, ہیوملٹی موجود ہے, عاجزی, ایک پرپس فل لائف موجود ہے. یہ مسیح یسوع ہے, اور یہی وہ ہم میں چاہتا ہے. کرسمس سیلیبریشن جس طرح میں نے کہا is not only for new clothes and cleaning the house. This is for cleaning ourselves. This is for تبدیلی کا یہ وقت ہے کہ ہم مسیح کو, اس کے آنے کے مقصد کو جانیں اور اسے قبول کریں, اپنے دل میں اتاریں, اور اتار کے اپنی زندگیوں کو بدلیں. جہاں پر مسیح یسوع کی اپنی زندگی ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے اور ہم سب کو اسے فالو کرنا چاہیے, اسی طرح the same way his parents also led us in a very role model life. آپ لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں دیکھیں, مریم اور یوسف کی زندگی جو ہے بچوں کی پرورش کے بارے میں,
انتہائی خوبصورت نظر آتی ہے. لکھا ہوا ہے کلام پاک میں کہ وہ ہر سال عید فصح پر، دوسرے باب میں، کہ وہ ہر سال عید فصح پر کہاں جاتے تھے؟ یروشلم میں. خداوند کی عید منانے کے لیے اس وقت ایسا تھا کہ یروشلم میں ہیکل موجود تھی اور دور دور سے لوگ جو تھے وہ آتے تھے. جہاں جہاں بھی جیوز رہتے تھے فصح پر وہ آ کر وہاں پر عید منایا کرتے تھے. تو لکھا ہوا ہے کلام پاک میں کہ وہ ہر سال وہاں آتے تھے. پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یسوع جو ہے جب اس کے ختنے ہو گئے اور کیا ہوا، جب ان کی ناپاکی دور ہوئی تو وہ شریعت کے مطابق اپنے بچے کو لے کر، یسوع کو لے کر ہیکل میں گئے. جیسا کہ شریعت کے مطابق حکم تھا کہ پہلوٹا جو ہے وہ the eldest son جو ہے that will be brought to the church, to the synagogue. Jesus was brought. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع 12 سال کا تھا تب بھی اپنے والدین کے ساتھ وہاں پر ہیکل میں گیا، جہاں پر وہ پھر رک گیا اور لوگوں سے سوال کرتا رہا. یہ مریم اور یوسف کا رول ماڈل ہے جو ہم سب کے لیے ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، اگر ہم بچوں کو گرجا گھر کی راہ جو ہے وہ نہیں دکھائیں گے، اگر ہم خداوند کا کلام پڑھنا اور اسے اپنی زندگی میں اتارنا ہم گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے خاندان جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب بن جاتے ہیں. ہم ابھی سارے لوگ مل کر دعا میں جائیں گے کہ خداوند ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ایک اچھے مسیحی خاندانوں کا کردار ادا کر سکیں، ماں باپ کا کردار ادا کر سکیں. ہم دعا کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں مضبوط مسیحی ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو ایک خوبصورت، ایک روشن زندگی جو ہے، ایک روشن مستقبل جو ہے وہ دے سکے. کہتے ہیں جس قوم کے نوجوان مردہ ہوتے ہیں وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. قوم کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے عقیدے کو زندہ رکھنے کے لیے نوجوان بچوں کی روحانی تربیت جو ہے، the spiritual training of our youth, that is very much necessary to keep our faith on the track. So دعا میں جائیں گے اور پادری سیمسن سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں. اور میں سب سے گزارش کروں کہ سارے دعا میں جائیں، سارے دعا کریں، اپنی اپنی جگہ پر خداوند سے گڑ گڑائیں، خداوند سے مانگیں. خداوند سننے والا خدا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ اپنے کلام میں لکھتا ہے، تو اس کے کلام میں لکھا ہے کیا جس نے آنکھ بنائی وہ دیکھتا نہیں، کیا جس نے کان بنایا وہ سنتا نہیں، بلکہ اپنے گرجا گھر کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ اب سے یہ جگہ میں نے محسوس کیا اور اب سے میری آنکھیں جو ہیں وہ اس پر لگی رہیں گی، اور میرے کان اب سے جو دعائیں جہاں پر کی جائے گی اس پر میری آنکھیں لگی رہیں گی اور میرے کان کھلے رہیں گے. He is very great God. He is very good listener to his people. So please go into prayer. نام ہے کیا؟ علی رمی. ہمارے آسمان زمین کے خالی اور مالک، ہمارے زندہ خدا، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے لیے جان دینے والے، ہماری زندگی اور صحت کے بخشنے والے ہیں. ہم عزت جلال اور حضور کی آپ کو دیتے ہوئے آپ کے قدموں پر ہیں، خاص طور سے خداوند اس کلام کے لیے جو خداوند آج آپ کی طرف سے ملا ہے. کاش خداوند ہماری سب کی زندگیوں میں یشوع مسیح ناصری پیدا کر دیتے ہیں. خداوند جو بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے کیرل سنگنگ کا، جتنے بھی یہاں پر گانے والے ہیں، بجانے والے ہیں، تیری ورشپ کے لیے لوگ آئے ہیں خداوند، سچ میں خداوند یہ سب کے لیے آج کا دن، یہ بڑا دن اور یہ نیا سال
तेरे फजल का और तेरी बरकतों का, तेरे रहम का, तेरी प्रेम का, तेरी शांति का बन जाए। आज अगर कोई दुखी है, तकलीफ है, बीमार है, परेशान यहाँ पे बैठा है, किसी बोझ को लेके बैठा है, तो खुदावन इस जगह से वो बोझ को, वो बीमारी को, वो तकलीफों को उतार दिया जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि खुदावन उसके जीवन में यीशु मसीह नासरी के नाम से खुशियाँ आ जाए, बरकतें आ जाए, तेरा प्रेम आ जाए, तेरी शांति आ जाए, और वो ये कह सके कि प्रभु यीशु मसीह ही आसमान और जमीन का मालिक और मेरा जिंदा खुदावन है। खुदावन जितनी भी जगहों पे तेरी इबादत हो रही है दुनिया के कोने कोने, यहाँ पर कहीं पर भी हो रही है खुदावन, सबको तेरे हाथ में रखते हैं। तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा नाम जलाल है। बड़े ईमान के साथ इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम लोग खुदा बाप मांग लेते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया। अब वक्त है कि हम गीतों का अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करें। मेरे पास चंद नाम हैं, पहले भी अनाउंस किया गया था कि जो दोस्त गाने का शौक रखते हैं और क्रिसमस के इस खूबसूरत प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम को इज्जत देना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना नाम जो है, मेरी बेटी जो है, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो पेपर लेकर ज़रा राउंड करे, और इफ़ एनीबॉडी वांट टू गिव हिज और नेम, सो शी इज गोइंग टू टेक देम। पहला गीत जो है वो गुजारिश करूंगा इंदो पाक लूथरन चर्च क्वायर से कि वो सामने आए और अपना गीत जो है